عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، 2 ہفتے پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کی تھی۔ آج جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع درجات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور اتنا بلند کیا ہے کہ روز اول سے لے کر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک، روز اول سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آپ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آج تک جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور دنیا سے جانے کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے، وہاں سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، اور اس کے بعد نبی کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے، اور اس کے بعد میدان محشر میں چلے جائیں تو میدان محشر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نظر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سجدے میں رو رہے ہیں، اللہ رب العزت کی شان جلالی عروج پر ہوگی، اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، روئیں گے، اللہ رب العزت کی حمد تعریف کریں گے، اللہ رب العزت کی شان جلالی جمال میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے محبوب سر اٹھاؤ، مانگو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے کہ امت کا قوموں کا حساب کر دیا جائے، ان کا حساب شروع کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت کہیں گے محبوب حساب کے لیے پیش کرو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کروں گا، اور ابو بکر وہ ہیں جن کے لیے بخاری میں روایت ہے کہ ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ابو بکر جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر انسان جنت میں چلا جائے تو جنت کے ہر پتے پر، جنت کی ہر اینٹ پر، جنت کے ہر موتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرائی، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں کرائی، کسی کو آرے کے نیچے کرائی، اور کسی کو آگ میں کروائی، کسی کو کوہ طور پر بلا کر کرائی، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب العزت نے بلند کیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بریں پر بلایا اور وہاں پر معراج کروائی۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک قوم کے لیے، قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ باقی انبیاء کو کتاب دی، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے معبد خانے میں، عبادت خانے میں بیٹھو، پھر تمہیں کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے 30 راتیں، پھر بعد میں 40 لیلہ کہہ کر اللہ رب العزت نے 40 راتوں کا اعتکاف کروایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، قرآن کو وہاں بھیج دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں،
قرآن کو مکی بنا کر بھیج دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، قرآن کو مدنی بنا کر بھیج دیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہیں، قرآن کو وہاں بھیج دیا، جنگ حنین میں ہیں وہاں بھیج دیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں، تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن دے کر بھیج دیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے بستر پر ہیں، اللہ نے قرآن کو وہیں بھیج دیا۔ یہ چیز دکھانی تھی، باقی انبیاء کو کتابیں اکٹھی دی، پوری کتاب دے دی، اور یہاں پہ 23 سال کے عرصے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ وجہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کو اور محبوب کے جو رفقا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مرتبے کو دکھانا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا کہ دنیا پر واضح ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے، میں نے اس کو بلند کر دیا ہے۔ دنیا والے کچھ بھی کریں، خاکے بنائیں، دنیا والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے پھریں، لیکن اللہ نے جس کو بلند کر دیا ہے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، یہ بلند ہے، بلند رہے گا، اور قیامت تک اور جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ذکر کو کیسے اونچا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اونچا کرنے پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دربار کے شاعر ہیں، وہ اس پر کلام پیش کرتے ہیں، اور اس کلام کو حافظ حجر بن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، اور انہوں نے اس کا جو ٹائٹل، اس کا جو عنوان دیا، وہ اس عنوان سے ان اشعار کو شروع کرتے ہیں، اغرّ علیہ للنبوۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشعار کو یہ عنوان دے کے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اغرّ علیہ للنبوۃ خاتمہ من اللہ مشہود ویلوہ ویشہد۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور جس کی گواہی اللہ رب العزت نے خود نے دی، قرآن میں بھی دی، اور اس کی شہادت قیامت تک کے لیے دی جائے گی۔ ہر بندہ اس کی شہادت دیتا ہے، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی، اس کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں نبی پر ایمان نہیں لائے، لیکن کہتے تھے کہ یہ سچا ہے، یہ صدیق ہے، یہ امین ہے، اس سے بڑا صدیق کوئی نہیں، اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وَضَمَّ إِلَٰهَ اسم النبی إِلَىٰ اسمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُعَذَّنِ أَشْهَدُ۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لازم کر لیا ہے۔ دیکھ لیں آپ مؤذن کو، مؤذن دن میں 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اللہ نے اس طرز پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ آگے فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ ذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ رب العزت نے وَشَقَّ لَهُ اپنے نام کو پھاڑ کر، اپنے نام سے اپنے نبی کا، اپنے محبوب کے نام کو نکالا، لِيُجِلَّهُ اس کی تعریف ہو، یہ بلند مرتبے ہو، فضل عرشی محمود، عرش والا محمود ہے، اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نام محمود سے اپنے نبی، اپنے محبوب کے نام محمد کو نکالا۔ محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف ہو۔ آگے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں نبی العطانہ بعد یابسوں وفطرت من الرسول والاوثان فی الارض تعبد، کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یابسوں وفطرت، کہ اس زمانے میں جب بالکل ناامیدی چھا چکی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 600 سال کا زمانہ، 6 صدی کا زمانہ ہو چکا تھا،
اگر اس کو بنی اسرائیل بلکہ بنو اسماعیل میں لیں تو بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 3300 برس کا فاصلہ ہو چکا تھا۔ اس نا امیدی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دور کے اندر کہ جب لوگ بتوں کی توبہ عبادت کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، زمین کے اوپر بتوں کو پوجا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا ہو رہی تھی، اس زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آگے فرماتے ہیں فامسانا سراجم مستنیرا وہادیا یلوہ کمالہا سیقل المحندی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روشن، دن میں سورج بن کے آئے، دن میں تو اس سے روشنی لی جاتی ہے، اور رات میں بھی یہ روشن بن کے آئے۔ رات کے اندھیرے میں ظلمت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تا، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ اس مایوسی کے دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سے لوگوں نے ہدایت لی، ان سے لوگوں نے صراط مستقیم کو لیا اور خود زمانے کے رہبر بن گئے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جو خود نہ تھے ہدایت پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لے کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پوری دنیا کے لیے روشن ستارے بن گئے۔ اور آگے فرمایا یلوہ کمالہا سیقل المحندی، محند تلوار کو کہتے ہیں، یہاں پہ محند کا لفظ استعمال کیا، تلوار کو سیف بھی کہتے ہیں، کہ سیقل کے معنی آتا ہے تلوار کو تیز کرنا، تلوار کی دھار کو چمکانا۔ تو اندھیرے کے اندر، ظلمت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو چمکانے کے لیے آئے ہیں، انسانیت کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ظلمت میں پڑے ہوئے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے امیین میں سے رسول کو مبعوث فرمایا کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، ان کے دلوں کا تزکیہ کریں، ان کے دلوں کا سیقل کریں، ان کے دلوں کی دھاروں کو تیز کریں اور انہیں حکمت کی باتیں بتائیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ پہلے کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے لیے ہادی بن کے آئے، ان کے لیے سراجم منیرہ بن کے آئے، ان کے لیے مستنیر بن کر آئے کہ جس سے روشنی لی جائے، اور روشنی لے کے پورے عالم پہ صحابہ چھا گئے۔ یہاں پہ تلوار کے لیے سیف کا نہیں بلکہ المحند کا لفظ استعمال ہوا۔ المحند کے معنی کیا ہے؟ محند اس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستانی تلوار ہو۔ پہلے زمانے میں ہندوستان کی تلوار بہت مشہور ہوا کرتی تھی، تو اس وجہ سے یہاں پہ المحند کا لفظ استعمال کیا۔ اور اکابرین علماء دیوبند کی وہ کتاب، علماء دیوبند اور علماء بریلوی کا جو اختلاف ہے، اس کی شروعات 1323 کے اخیر میں اور 1324 کی شروعات کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ فاضل بریلوی نے اکابرین علماء میں سب سے بڑے 4 علماء، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم النانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوئی، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اردو کی جو کتابیں تھیں، کتابچے تھے، ان میں سے عبارتوں کو کاٹا اور یہ لے کے وہاں پہنچے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہاں کے لوگ انہیں کافر نہیں کہیں گے، وہاں کے لوگ جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں اردو میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور وہاں کے علماء نے 1322 کے اندر مرزا قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا ہندوستان کے اندر، اس کو کافر قرار دیا تھا۔ اس نے جا کے سب سے پہلے مرزا قادیانی کی عبارتوں کو پیش کیا، اور اس کے بعد کہا وَمِنْهُمْ قاسم نانوتوی، اس کے ساتھ اس کے ہم پلہ قاسم نانوتوی، اس کا عقیدہ یہ ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے۔ چونکہ میں مناظر ہوں، ایک بات میں ان سے جب ہماری بحث ہوتی ہے، جب بات ہوتی ہے، کہتا ہوں
کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب توبہ کرنے جاتے ہیں مدینہ، توبہ کرنے جاتے ہیں مکہ۔ آپ کے اعلیٰ حضرت ہے جو توبہ کرنے نہیں مکہ جھوٹ بولنے گئے، ہمارے اکابرین پر جھوٹ بولا۔ تو اس وقت اس نے ایک کتاب لکھی، حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، کہ حرم کی تلوار ان لوگوں کی گردنوں پر۔ اور اس کے جواب میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری حضرت شیخ کے استاد نے ایک کتاب لکھی تھی، المحند علی المفند، ہندوستان کی اصلی تلوار جھوٹے اور کاذب کے گردن پر۔ اس کتاب کا نام المحند علی المفند، ایسے اس کا ایک نام التصدیقات لدفع تلبیسات بھی ہے، اس کا نام ایک اور عقائد علماء اہل سنت علماء دیوبند بھی ہے، اسی طرح اس کتاب کا نام بھی ہے۔ وہ کتاب میرے پاس الحمدللہ حسام الحرمین بھی ہے، وہ کتاب بھی ہے، دونوں کتابیں میرے پاس ہے۔ تو محند کیسے ہیں؟ اس تلوار کو جو ہندوستانی تلوار ہو۔ یہاں پہ ہندوستانی تلوار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سیقل المحندی، ہندوستانی تلوار بن کر آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں دیکھیں، ایک نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا المحند بھی ملتا ہے۔ اور آگے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، وانذرنا ناروں وبشرہ جنتوں، وہ آئے ہمارے پاس، جہنم سے ہم کو ڈرایا اور جنت کی بشارتیں ہم کو دی۔ وعلمنا الاسلام فللہ نحمدہ، اور ہم کو اسلام کا سبق پڑھایا، اسلام پڑھایا، دین پڑھایا، اسی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ آگے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، وَأَنْتَ الہ الخلق ربی و خالقی، آپ میرے رب ہیں، آپ پوری کائنات کے خالق ہیں، میرے بھی خالق ہیں، آپ میرے الہ ہیں، میرے معبود ہیں، پوری کائنات کے خالق ہیں، میرے بھی خالق ہیں۔ بِذَلِكَ مَا عُمِرْتُ فِي النَّاسِ أَشْهَدُ، جب تک میں لوگوں میں دنیا میں زندہ رہوں گا آپ کی توحید کی گواہی دیتا رہوں گا۔ ربا آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، سجدہ صرف آپ ہی کے لیے ہے، ہمیشہ میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کی توحید کی گواہی دیتا رہوں گا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعالیت رب الناس ان قول من دعا سواک انت الہ اعلی و امجد، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ لوگوں کی دعائیں آپ ہی سنتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ہی الہ ہے، آپ ہی معبود ہے، آپ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا عبادت صرف ہم آپ ہی کی کرتے ہیں، آپ ہی اعلیٰ ہے اور آپ ہی مجید ہے، بزرگی والے ہیں۔ اور آگے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَكَ الْخَلْقُ وَنَعْمَتُ وَالْأَمْرُ كُلُّهُ فَإِيَّاكَ نَسْتَهْدِي وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، دنیا میں دنیا کو پیدا کرنے والے آپ ہی ہے، اور لوگوں پر نعمتوں کا اتمام کرنے والے آپ ہی ہے، دنیا میں آپ ہی کا حکم چلتا ہے اور آپ ہی سے ہم ہدایت لیتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی تشریح میں یہ اشعار کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند کیا۔ شروع کا جو میں نے اشعار پیش کیا کہ مؤذن کو دیکھ لو، پانچوں اذانوں میں اللہ کے نام کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر گواہی دیتا ہے، بلند کرتا ہے، ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر گواہی دیتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے۔ دیکھیں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، ان کے ایک دوست نے اس پر تحقیق پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر قرائے ارض میں ایک لمحہ ایسا نہیں جاتا ہے کہ دنیا میں اذان نہ گونجتی ہو، کسی نہ کسی خطے میں اذان گونجتی رہتی ہے۔ شروعات جب ہوتی ہے فجر کی، انڈونیشیا کے جزیروں سے شروعات ہوتی ہے، دنیا کے اندر جزیرے 18,000 کے قریب ہے، سب سے پہلے انڈونیشیا کے جزیروں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ گونجتا ہے، اور پھر ان جزیروں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک کہ وہ
ڈھاکہ بنگلہ دیش پہنچتا ہے اور بنگلہ دیش سے آگے بڑھتا ہے کلکتہ، پھر وہاں سے بمبئی اور بمبئی سے پھر آگے بڑھتا ہے، اور یہ اذان فجر کی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ یہاں تک پہنچتی ہے، اور یہاں سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے آدھے گھنٹے کا سفر کرتی ہے، اخیر تک پہنچتی ہے، اور اخیر تک پہنچنے کے بعد پھر پاکستان میں داخل ہو جاتی ہے، پھر پاکستان میں گونتی گونتی افریقہ تک جاتی ہے، افریقہ سے آگے پھر بغداد، اور بغداد سے آگے پھر یہ گونتی ہوئی نکلتی ہے اور یہ سعودی عرب میں داخل ہوتی ہے، امارت عرب میں، اور پھر دبئی، اور اس کے بعد پھر قطر، اور اس کے بعد آگے یہ بڑھتی ہے یہاں تک کہ یہ بحر اوقیا امریکہ سے ہوتے ہوئے بحر اوقیانوس تک پہنچتی ہے۔ جب یہ 9 گھنٹے کا سفر کرتی ہے، ابھی فجر کی اذان بحر اوقیانوس تک پہنچی ہے، پیچھے سے انڈونیشیا کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے، ادھر فجر کی اذان چل رہی ہے، ادھر سے ظہر کی اذان شروع ہوتی ہے، یہ ظہر کی اذان شروع ہوتے ہوتے یہاں تک جب پہنچتی ہے، پیچھے سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ آگے بڑھتا رہتا ہے، پھر پیچھے سے مغرب کا، پھر عشاء کا، اور عشاء کی اذان گونتے گونتے وہاں تک ان جزیروں تک پہنچتی ہے، اور ادھر پھر واپس انڈونیشیا کے اندر فجر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، پھر سے فجر کی اذان یہاں سے گونجنا شروع ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اذان کی آواز نہ گونجتی ہو، جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں مصطفیٰ کا نام بھی لیا جاتا ہے، جہاں خدا کا نام بلند ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کا نام بلند ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کے نام کو ہم نے اونچا کر دیا، دنیا میں ہر لمحے آپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ گونجتا ہے، ہم آپ کے رب ہیں، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العزت نے ایسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا، فرانس والے، دنیا والے کتنے بھی بھونک لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، لیکن اس شان کو یہ گھٹا نہیں سکتے، وہ بلند ہے، بلند رہے گی۔ کیوں کہ قرآن ہمیشہ کے لیے، اس قرآن کے اندر اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، اور اسی طرح لوگوں کا کام ہے وہ کچھ کرتے جائیں، اور ہمارا کام ہے ہم اپنے محبوب کی سیرت کو، محبوب کے کریکٹر کو بیان کریں گے۔ انہیں تکلیف اس بات کی تو ہے کہ اسلام کی اتنی مقبولیت کیوں ہے، مسلمان اپنے محبوب سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ محبت کی وجہ یہی ہے، اللہ نے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے، اس وجہ سے ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔